جسے لکھا کہ وہ دل یا چراغ تو بہت سیکیور ہے، مگر اس کے اندر جو تیل ہے وہ ایک ایسے پھل کا نچوڑ ہے جو سخت ترین حالات میں پھلتا ہے اور مشرقی اور مغربی غرض ہر طرف کی غیر تعصب روشنی میں بڑھتا ہے. اسی تیل سے وہ دل روشن ہوتا ہے اور اپنے لیے اور باہر کے لیے روشنی پیدا کرتا ہے اور فائدہ پہنچاتا ہے. اب دیکھیں کہ تیل کی تو کئی قسمیں ہیں، اور آج کے دور میں تو بہت سی قسموں سے آپ بھی واقف ہوں گے اور ان کے مختلف برانڈز جو ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے زیتون کے تیل ہی کا ذکر کیوں کیا ہے؟ یہ بات بھی قابل غور ہے. بات یہ ہے کہ زیتون کا جو درخت ہے اس کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں جاتی. اس کا پھل، اس کی شاخیں، اس کی جڑیں، اور پھر پھل کے اندر مختلف چیزیں اس کی گٹلیوں میں، حتیٰ کہ اس کا جو تیل ہوتا ہے اور تیل سے جو دھواں نکلتا ہے وہ دھواں بھی استعمال ہوتا ہے. ایک مشہور کہاوت ہے کہ قرآن مکہ میں اترا، مصر میں پڑھا گیا اور ترکی میں لکھا گیا. یعنی ترکوں کی خطاطی جو ہے قرآن کی وہ بہت ہی زبردست ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اچھی پرنٹنگ کے لیے اچھی سیاہی کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کتنے بھی اعلیٰ درجے کے خطاط ہوں، اگر سیاہی اچھی نہیں تو بات نہیں بنے گی. تو ترکوں کے ہاں اچھی طرح لکھنے کا ایک سبب یہ تھا کہ ان کے ہاں زیتون اور زیتون کا تیل بہت استعمال ہوتا ہے. قدیم مساجد جو ہیں ترکی کی، مثلا عثمانیہ بلو ماسک ہے یا اور بہت سی مساجد ہیں، ان کے اندر جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو سرکل کی شکل میں زیتون کے تیل کے چراغ رکھے ہوتے تھے اور وہ رات کے وقت جلا دیے جاتے تھے. پھر ہوتا یہ تھا کہ اس سے جو دھواں نکلتا تھا وہ چھت پہ جا کے چمٹ نہیں جاتا تھا، بلکہ وینٹیلیشن اس طرح کی تھی کہ ایک خاص کارنر پہ جا کر سارا دھواں اکٹھا ہوتا تھا. یہ مجھے خود دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے. 400-500 سال پہلے کی مساجد ہیں، لیکن جو پینٹ ہے ان کا وہ ابھی بھی ویسا ہی ہے، یعنی چمکدار ہے. اور وہ جو دھواں ایک جگہ پر اکٹھا ہوتا تھا اس کو وہ انک کے طور پر یوز کرتے تھے، اور اس سے بہترین قسم کا قرآن پاک لکھا گیا. تو یہاں پر یہ جو مثال ہے شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور اس میں پھر بہترین زیتون کی مثال ہے لا شرقیہ ولا غربیہ، جس کا پھل جو ہے وہ بہترین روشنی میں تیار ہوتا ہے. یعنی سورج کی پوری پوری روشنی جو ہے وہ اس پہ پڑتی ہے. زیتون کے تیل کی خوبی ہے کہ اس کو دبائیں تو ہاتھ سے بھی تیل نکلتا ہے. باقی تیل نکالنے کے لیے بہت مشقت چاہیے ہوتی ہے، لیکن اس کا تیل بھی جلدی نکلتا ہے. ہر چیز کا ایک پیئر ہے، ایک دل کی روشنی ہے، ایک وحی الہی کی روشنی. جب دل کی روشنی کا پیئر مل جاتا ہے یعنی وحی کی روشنی، تو ہر چیز کا پیئر بننے کے بعد اس کی افزائش ہوتی ہے. اسی طرح اس نور کی افزائش ہوتی ہے. جس طرح چمکتا چاند آس پاس کو منور کرتا ہے، اس طرح وہ دل جس کی روشنی، جس کی طبعی فطری روشنی وحی الہی کی روشنی کے ساتھ مل جاتی ہے، پھر وہ دوسروں تک خیر اور بھلائی کو عام کرنے کے لیے سرگرداں ہوتا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں. یعنی فی بیوت گھروں میں ہیں. کون؟ وہ لوگ جو اس کے نور کی طرف رہنمائی پاتے ہیں. یہد اللہ لنورہ من یشاء. کون سے ہیں وہ گھر؟ اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے حکم دیا یا اجازت دی کہ بلند کیے جائیں. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ذکر کیا جائے ان میں اس کا نام. کس کا؟ اللہ تعالی کا. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا، وہ لوگ اس کی تسبیح کرتے ہیں ان میں. بالغدو والآصال، صبح بھی اور شام کو بھی. اب یہاں پر عام طور پر مفسرین نے بیوت سے مراد مساجد لی ہیں، اور ترفع سے مراد انہیں تعمیر کرنا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، تو اس وقت بھی آتا نا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ ابراہیم علیہ السلام جب اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. یعنی اللہ تعالی نے اذن دیا یا حکم دیا کہ اس کے گھروں کو اٹھایا جائے یعنی بنایا جائے. گویا مسجدوں کی تعمیر کا. بیوت سے مراد مسجدیں اور ترفع سے مراد
تعمیر، ان کا بنانا. پہلے چراغوں کی بات ہوئی، تو اب یہ ہے کہ یہ چراغ کہاں ہوتے ہیں؟ مسجدوں میں ہوتے ہیں، اور مسجدیں زمین پر اللہ کا سب سے محبوب مقام ہیں. اور پھر ترفع سے مراد صرف اینٹ پتھر کا ہی اٹھایا جانا نہیں، بلکہ ان مقامات کا بلند کیا جانا کہ انہیں ہر طرح کی نجاست سے بلند کیا جائے، اس میں کوئی گندگی غلاظت وغیرہ بھی نہ ہو، اور اسی طرح ایسے کوئی کام وہاں پر نہ ہو جس سے مسجد کی شان و شوکت میں فرق آئے. یعنی یہاں پر بیوت سے مراد مساجد اور ترفع سے مراد مساجد کی تعظیم و احترام ہے، اور نجاست و گندگی سے پاک کرنا بھی. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب مسجد میں کوئی نجاست لائی جائے تو مسجد اس سے اس طرح سمٹتی ہے جیسے انسان کی کھال آگ سے. یعنی تپش کے پاس اگر جسم جائے آگ کے پاس تو کیا ہوتا ہے؟ کھال ایسے سکڑنے لگتی ہے جیسے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسجد سے ناپاکی اور گندگی اور ایذا کی چیز کو نکال دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے گھروں میں مسجدیں بنائیں اور ان کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں. تو گویا اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ اور یہاں پر لفظ جو اذنہ ہے، اذنہ کا لفظی معنی ہوتا ہے اجازت دینا، اور مراد اس سے کیا ہے؟ حکم دینا. اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے گھروں کو بلند کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کی شان و شوکت کو بڑھایا جائے. اور یہ شان و شوکت اس کی تعمیر میں بھی ہو سکتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر سال کی لکڑی سے کی اور اسے بہت شاندار بنایا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی میں نقش و نگار اور تعمیری خوبصورتی کا اہتمام کیا، اور ان کے اس عمل پر کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. ولید بن عبد الملک نے اپنے زمانے خلافت میں دمشق کی جامع مسجد کی تعمیر و تزئین پر پورے ملک شام کی سالانہ آمدنی سے 3 گنا زیادہ مال خرچ کیا، مصر مسجد کی تعمیر میں اور اس کی آرائش میں. اور یہ مسجد آج تک قائم ہے، مجھے ذاتی طور پر بھی اسے وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا ہے. بہت ہی زبردست مسجد ہے جو اتنے 100 سال گزرنے پر بھی ابھی تک اس کی شان و شوکت قائم ہے. تو پھر ترفع میں 3 چیزیں آ گئی. نمبر 1 تعمیر، نمبر 2 اس کی صفائی اور تعظیم، اور نمبر 3 اس کی شان و شوکت. یعنی اللہ نے مسجدوں کی شان و شوکت میں اضافے کی اجازت دی ہے. اور صرف شان و شوکت ہی نہ ہو بلکہ کیا ہو، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس میں اس کا نام لیا جائے. ایسے نہ ہو کہ مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یعنی یہ نہیں کہ صرف ایک ہی رات میں مسجد تعمیر کر لی جائے اور بڑی سے بڑی عمارت بنا لی جائے اور یہیں پر ہمارا دین بس ہو جائے، بلکہ مسجدیں کس لیے بنائی جائیں کہ اس میں اللہ کا نام بلند کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے. یسبح لہ فیہا، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اس میں. کون؟ وہ لوگ جن کے اندر اللہ نے ایمان کی حرارت رکھی ہے یا جن کے اندر ایمان کی روشنی ہے. کب کرتے ہیں؟ بالغدو والآصال، صبح بھی اور شام کو بھی. اس سے مراد نمازیں بھی ہیں اور صبح شام کے مسنون اذکار بھی. غدو طلوع آفتاب سے لے کر سورج کے بلند ہونے تک کا وقت، جسے چاشت کا وقت ہوتا ہے. اور آصال، اصیل کی جمع اصل ہے اور اصل کی جمع آصال ہے. دن کا پچھلا حصہ، عصر کے بعد کا وقت، مراد ہے شام. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ صبح شام کی دعائیں کب پڑھی جا سکتی ہیں؟ سورج نکلنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اسی طرح سورج غروب ہونے سے پہلے، عصر سے مغرب کے دوران. یعنی جن اہل ایمان کے دل ایمان اور ہدایت کے نور سے روشن ہوتے ہیں، وہ صبح و شام مسجدوں میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ،
کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. تلہیہم کا لفظ جو ہے یہ لہو سے ہے، لام ہے واو. لہو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اصل مقصد سے ہٹائے رکھے، یعنی جو عبادت کو بھلا دے، مشغول کر دے. اور الہا میں خیال ہٹانے یا بھلانے کا سبب غفلت نہیں ہوتی بلکہ فضول کام ہوتے ہیں. ایسے لوگ جنہیں تجارت اور بیع بھی، یعنی فضول کام تو کیا، تجارت اور بیع جو بڑا ہی مفید کام ہے، بہت پروفیٹیبل ہے، وہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. تجارت اور بیع میں بھی تھوڑا سا فرق ہے. تجارت عام تجارتی کاروبار کے مفہوم میں آتا ہے، اور بیع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خریدنا بیچنا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو بھی شخص بزنس کرتا ہے وہ کسی چیز کی خرید و فروخت کے موقع کو ضائع نہیں کرتا. تو مومن کی بھی یہی شان ہے کہ وہ ایک بزنس مین کی طرح سوچ رکھتا ہے کہ نیکی کا کوئی بھی موقع آئے وہ اس کو جانے نہیں دیتا. نیکی کا کام مومن کی تجارت ہے، اور بیع یعنی کوئی خاص کام. اور دنیا چھوڑ کر، یعنی دنیا کی تجارت اور خرید و فروخت اور مال کی کمائی کو قربان کر کے مسجدوں کی طرف جانے والے اور نماز پڑھنے والے، ان کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت اسما بنت یزید سے روایت ہے کہ قیامت کے دن جب پہلوں اور پچھلوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا تو ایک منادی آواز دے گا جس کو سب خلقت سن لے گی. وہ کہے گا کہ اب اہل محشر جان لیں گے کہ ان میں سے کون عزت کے لائق ہے، وہ اٹھ کھڑے ہوں. وہ لوگ جن کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی، پھر وہ اٹھیں گے اور وہ تھوڑے ہوں گے، اور پھر باقی مخلوق کا حساب لیا جائے گا. فضیلت ان کو حاصل ہوگی جو نماز اور عبادت کے وقت سب کچھ چھوڑ کر وقت پر نماز ادا کرتے تھے، یعنی انتہائی مشغول ہوتے تھے، جو ہی آذان ہوتی تھی تو مسجدوں کی طرف چل پڑتے تھے. امیجن کریں، رجال مارکیٹس مردوں سے بھری ہوئی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. خرید و فروخت کرتے، دکانوں پہ بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے ہوتے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے، اور اذان سن کر سنی انسنی نہیں کر دیتے، بلکہ مسجد فوراً پہنچتے ہیں. اور دن میں کئی دفعہ کام کاج چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جانا دراصل انسان کو بہت سی برائیوں سے بچا لیتا ہے. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ آیت بازار والوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور ان کے صاحبزادے حضرت سالم فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبداللہ بن عمر بازار سے گزرے تو نماز کا وقت ہو گیا. لوگوں کو دیکھا کہ دکانیں بند کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تو فرمایا انہی کے بارے میں قرآن کا یہ ارشاد ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اسی طرح عہد رسالت میں 2 صحابی تھے، ایک تجارت کرتے تھے، دوسرے صنعت و حرفت یعنی لوہار کا کام کرتے اور تلواریں بنا کے بیچتے تھے. پہلے صحابی کی تجارت کا حال یہ تھا کہ اگر سودا تولتے وقت آذان کی آواز کان میں پڑ جاتی تو ترازو وہیں چھوڑ دیتے، یعنی تول رہے ہیں، گاہک سر پہ کھڑا ہے، آذان آ گئی، وہیں ترازو رکھ دیتے تھے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. اور دوسرے کا عالم یہ تھا کہ اگر گرم لوہے پر ہتھوڑے کی ضرب لگا رہے ہیں اور کان میں آذان کی آواز آ گئی، اور اگر ہتھوڑا مونڈے پر اٹھائے ہوئے ہیں تو مونڈے کے پیچھے ہی اس کو ڈال کر اٹھ کھڑے ہوتے، یعنی دوبارہ نیچے بھی نہیں آتا تھا وہ. تو ان کی تعریف میں یہ آیت اتری. آپ کو پتا ہے کہ لوہا گرم کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اور گرم کر کے عین جب اس سے کام لینے کا وقت آتا ہے تو وہ آذان سنتے ہی فوراً چھوڑ دیتے ہیں کہ بس بلاوا آ گیا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. اور ذکر اللہ کے بعد اقام الصلاۃ کا لفظ آیا ہے، اور نماز کا قائم کرنا، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا دینا. کیونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ انسان جب بہت کچھ کمانے لگتا ہے اور بزنس پھیلاتا جاتا ہے تو وہ اتنا مشغول ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا حساب کتاب کرنے کا بھی اس کو وقت نہیں ہوتا. لیکن ایسے لوگ اپنی تجارت کو قربان کر کے اپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف دوڑ پڑتے ہیں.
یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، سب کچھ کر کے بھی وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں دل الٹنے اور آنکھیں پتھرا جانے کی نوبت آئے گی، یعنی آخرت سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ ویسے ہی لوگ ہیں نا جن کی صفت سورۃ المومنون میں کیا آئی تھی، وَيُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور ان کے دل کانپتے رہتے ہیں. یہ ہے حقیقی معنوں میں اس مومن کی مثال جس کے اندر کا نور تڑپتا ہے اور حقیقت میں چمکتا ہے اور دوسروں کو چمکاتا ہے. اس لیے اگر نماز ہی درست نہیں تو باقی سب کام بیکار ہیں، اور اگر نمازوں کی پابندی نہیں، اس میں خشوع نہیں، تو کامیابی بھی نہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور قیامت کے دن دلوں کا الٹ پلٹ ہونا اور آنکھوں کا پتھرایا جانا، ابتدا میں اس دن کے ہول کی وجہ سے سب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا، بعد میں پھر مومن جو ہیں وہ پرسکون ہو جائیں گے. بالکل ایسے نا کہ جیسے کوئی بھی ہنگامہ ہو تو خواہ کوئی ایمان والا ہو، نیک ہو، بد ہو، ایک دم سب کے اوپر ایک خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ساری وہ لاٹھیاں اور رسیاں بھاگتی دوڑتی دیکھی تو وقتی طور پر ان پر ایک ایسی کیفیت آئی، لیکن بعد میں پرسکون ہو گئے. یہ تو تھی ایک تفسیر کہ بیوت سے مراد مساجد، اور پھر ان کا بنایا جانا، ان کو شان و شوکت دینا، ان میں اللہ کا نام لینا، اس میں اس کی تسبیح کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، تجارت اور دنیا کے کام کاج چھوڑ کر وہاں آ پہنچنا، نماز قائم کرنا، اللہ کی راہ میں اپنا مال دینا، اور یہ سارے کام کر کے بھی عاجزی اختیار کرنا اور آخرت کی تکلیفوں سے ڈرتے رہنا. اب بیوت سے ایک اور معنی بھی لیا گیا ہے. بیوت جو ہے بیت کی جمع ہے، اور یہاں پر نکرہ استعمال ہوا ہے، یعنی خاص گھر نہیں، کوئی بھی گھر. فی بیوتن، گھروں میں، یعنی مسجدوں کے علاوہ گھروں میں. کون سے گھر؟ ایک تو سب اہل ایمان کے گھر، اور دوسرے وہ خاص گھر جو اللہ کے ذکر کے لیے، تعلیم کے لیے، اس کا نام لینے کے لیے بنائے گئے ہوں. یعنی وہ مکان جو خاص قرآن کی تعلیم، سنت کی تعلیم، دین کی تعلیم، واعظ و نصیحت یا ذکر وغیرہ کے لیے بنائے گئے ہوں، خواہ وہ مدارس ہوں یا کوئی اور ایسے ادارے. تو مساجد کے علاوہ ان کو بھی بلند کرنے کا، اور بلند کرنے میں ان کی تعمیر بھی ہے، اور ان کی عزت بلند کرنے، یعنی ان کا نام روشن کرنے، اور پھر باہر نام روشن کرنے کے علاوہ اندر اللہ کا ذکر کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے. اس سے آیت کا مفہوم زیادہ وسیع ہو گیا، کیونکہ اگر اللہ کا ذکر صرف مسجد کی حد تک ہی ہوتا تو پھر یہ کانسیپٹ کیسا ہوتا ہے جیسے کرسچینٹی کا ہے کہ چرچ کے اندر تو اللہ کا نام لو اور باہر نکل کے مارکیٹ میں بھول جاؤ، یا کسی اور جگہ اللہ اللہ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اسلام میں اللہ کا ذکر صرف مسجد کی حد تک نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ہر گھر، یعنی ہر گھر میں جس میں ہم رہتے ہیں وہاں اللہ کا نام بھی ہوگا اور اللہ کی عبادت بھی ہوگی. اور اسی طرح مساجد کے علاوہ خاص مکانات بھی دین کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے بنائے جا سکتے ہیں. ان کا ادب احترام بھی لازم ہے. ان کو بنانا، سنوارنا، اس کی تعمیر، ترقی کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی پسندیدہ ہے، کیونکہ ایسی جگہ ہوں گی تو ہی لوگوں تک خیر اور روشنی پھیلے گی نا. آپ سوچئے کہ اگر یہ چھت ہمیں میسر نہیں ہوتی اور یہ اتنی کھلی جگہ نہیں ہوتی کہیں، تو ہم میں سے کسی کے گھر میں اتنی جگہ نہ ہوتی کہ وہاں اتنے کمفرٹیبلی ہم بیٹھ کے کام کر سکتے. لیکن اگر اس جگہ کے ساتھ ہمارا اتنا ہی تعلق ہو کہ ہم آئیں، بیٹھیں اور چلے جائیں، اس کے بعد پرواہ نہ ہو کسی اور بات کی کہ اس کو مزید بڑھایا جائے یا اس کی صفائی ستھرائی کی جائے یا اس کی کسی بھی چیز کی اصلاح کی جائے، تو پھر نور کس طرح عام ہوگا؟ اور اگر ہر چیز کو صرف ہم ہی استعمال کر کے خراب کر کے چلے جائیں،
مثلا بینچز کو توڑ کے چلے جائیں، کارپیٹ کے اوپر سیاہیاں پھینک کے چلے جائیں، گندگی پھیلا کے چلے جائیں، تو اگلی آنے والی نسلوں کے لیے کیا ہوگا؟ اور پھر یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر اللہ ہی کا نام بلند ہونا چاہیے، اللہ ہی کی بڑائی ہونی چاہیے، اللہ ہی کی تسبیح ہونی چاہیے. پھر دنیاوی مقاصد اور دنیاوی اغراض اور دنیاوی چیزیں لے کر ایسی جگہوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسی جگہ دنیاوی پالیٹکس کے گڑھ بن جاتے ہیں یا مخصوص مقاصد کے تحت کام کیے جاتے ہیں، ان میں دین کی بلندی پیچھے رہ جاتی ہے، کسی خاص نام یا گروہ یا فرقے کی بلندی کی جانے لگتی ہے. تو اس میں اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر ہی بلند ہونا چاہیے. اچھا، اگرچہ یہاں پر لفظ رجال آیا ہے لیکن خواتین بھی اس میں شامل ہے. پھر آپ دیکھیے کہ مسجد کے علاوہ گھروں میں بھی نفل نماز ہو سکتی ہے، مسجد کے علاوہ گھروں میں بھی تعلیم ہو سکتی ہے. فرض نمازوں کے علاوہ سنت اور نفل کو گھر پہ پڑھنا زیادہ پسندیدہ قرار دیا گیا، یعنی مسجد کی نسبت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب سے مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے والدین کو مسلمان ہی پایا، اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں نہ آئے ہوں. صبح شام 2 وقت تشریف لاتے. پھر ابو بکر کے جی میں آیا تو انہوں نے اپنے صحن میں ایک مسجد بنائی، وہاں وہ نماز ادا کرتے اور قرآن پڑھتے. مشرکین کی عورتیں کھڑے ہو کر سنا کرتی، ان کے بچے بھی سنتے اور تعجب کرتے کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے. حضرت ابو بکر کو دیکھتے رہتے، اور ابو بکر ایک رونے والے آدمی تھے تو اپنی آنکھوں سے آنسو روک نہ سکتے تھے. یہ صورتحال دیکھ کر مشرکین قریش سٹپٹا گئے کہ ان کے رونے دھونے نے تو بہت سے دلوں کو متاثر کر دیا ہے، اور قرآن پڑھتے ہوئے رونا، کیونکہ جتنی خشوع اور جتنی رقت کے ساتھ پڑھا جائے گا اتنا ہی وہ دوسروں کو متاثر کرے گا. پھر اسی طرح گھروں میں نوافل کی ادائیگی اکیلے یا باجماعت. محمود بن ربیع الانصاری کہتے ہیں کہ اتبان بن مالک، یہ بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں، کہ اتبان بن مالک آپ کے اصحاب میں سے تھے، بدر کی جنگ میں شریک تھے. وہ آپ کے پاس آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بینائی بگڑ گئی، میں اپنی قوم کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا ہوں. جب بارش برسے تو نالا بہنے لگتا ہے جو میرے اور ان کے درمیان ہے، لہٰذا میں ان کی مسجد میں نہیں جا سکتا کہ ان کو نماز پڑھا سکوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز پڑھیں تو میں اسی جگہ کو مسجد بنا لوں. آپ نے فرمایا، اچھا، انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا. چنانچہ دوسرے دن آپ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن چڑھے میرے ہاں آئے. آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نے اجازت دی. آپ تشریف لائے اور بیٹھنے سے پہلے ہی پوچھا، اپنے گھر میں کون سی جگہ پسند کرتے ہو جہاں میں نماز پڑھوں؟ اتبان نے آپ کو گھر کا ایک کونا بتایا. آپ وہاں کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہا. ہم بھی کھڑے ہوئے اور صف باندھی. آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ کر سلام پھیرا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کا وقت نہیں تھا، نفل نماز میں صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت کی. تو کبھی کبھار ایسا کرنے کی بھی اجازت یا جواز یہاں سے نکلتا ہے. پھر ہم نے حلیم تیار کر کے آپ کو روک لیا. محلہ کے اور آدمی بھی گھر میں جمع ہو گئے. ان میں ایک آدمی کہنے لگے، مالک بن دخنش کہاں ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، یعنی سارا محلہ اکٹھا ہو گیا، سب تھے، تو ایک شخص بیچ میں سے بولا، وہ مالک بن دخنش کہاں ہے؟ یعنی وہ شخص نظر نہیں آ رہا. کسی نے اتبان سے کہا، وہ تو منافق ہے. جیسے ہم لوگوں کی عام طور پہ عادت ہوتی ہے کہ فوراً کسی کے بارے میں کوئی رائے دے دینا. ایسا اگر کسی نے چھٹی کر لی تو بجائے اس کے کہ اس کا کوئی عذر سوچا جائے یا اس کی کوئی رعایت کی جائے، فوراً یہ کہا، نہیں اس کو تو دل ہی نہیں لگتا یہاں، اس لیے وہ نہیں آیا. وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا. آپ نے فرمایا، ایسا مت کہو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے؟ اتبان کہنے لگے، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں، بظاہر تو ہم اس کی توجہ اور ہمدردی منافقوں کی طرف ہی دیکھتے ہیں. آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے آگ کو اس شخص پہ حرام کر دیا جو خالصتاً اللہ کی رضامندی کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں، اور ایک یہ پتہ چلتی ہے کہ گھر کے ایک حصے کو بھی مسجد بنایا جا سکتا ہے. جیسے ابو بکر نے اپنے صحن میں ایک حصے کو مخصوص کر لیا تھا نماز کے لیے، اسی طرح آپ اپنے گھروں میں کوئی ایک کارنر، کوئی ایک کمرہ، کوئی جگہ بھی اس کام کے لیے مخصوص کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ خشوع کے ساتھ وہاں پر عبادت ہو سکے.